دنیا تو امتحان کا بھی گھر ہے اور حالات کا بھی گھر ہے. یہاں ہر انسان کو اللہ پاک امتحان سے بھی گزارتے ہیں، حالات سے بھی گزارتے ہیں. یہاں کی کوئی چیز مستقل نہیں ہے. کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی بچپن ہے، کبھی لڑکپن ہے، کبھی جوانی ہے، پھر موت ہے. یہاں کا کوئی حال ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور یہاں کا ہر آدمی ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا، وہ حالات سے بھی گزرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ حالات سے گزار کر، مختلف حالات سے گزار کر اللہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں. اپنوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، غیروں کا بھی لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، نیکوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. نبیوں کا امتحان لیا، حالانکہ انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، انہیں بھی امتحانوں سے گزارا. اور نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ. حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکلیں اور تکلیفیں نبیوں پر آئیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ مشکلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. ان کو اللہ نے اپنا دوست پکارا کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم. فرشتوں سے کہتے ہیں زمین پر میرا دوست ابراہیم ہے، لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو آزمایا، امتحانات سے گزارا. ایوب علیہ السلام بڑے نبی ہیں. صبر ایوبی مشہور محاورہ ہے، صبر ایوبی. ان کو بھی امتحانوں سے گزارا. ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے گزارا اللہ نے، اور ایسی بیماریاں آئیں کہ وہ گاؤں چھوڑ کر، آبادی چھوڑ کر، بستی چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں رہنے لگے. وہ ان کا کوارنٹائن تھا، کوارنٹائن. ایوب علیہ السلام کا کوارنٹائن، پہاڑ کا غار، آبادی سے ہٹ کر. ایک بیوی ساتھ تھی، باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا. حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایک بیوی تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، وہ غار میں رہے، وہ ان کا کوارنٹائن تھا. جب تکلیف بڑھتی گئی تکلیف، تو صبر ایوبی، تو صبر کا پیالہ بھر گیا، چھلک گیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر دعا مانگی. قرآن کریم میں وہ دعا ہے، ایوب علیہ السلام کی دعا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب، اس بیماری سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اس بیماری سے، اور تو ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ دعا ہے، دعا ایوبی قرآن کریم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ نکالا اور فرمایا اس چشمے میں نہاؤ. جب انہوں نے اس چشمے میں نہایا تو سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے.
جب ہم گئے ہم نے دیکھا سب لوگ پانی پی رہے ہیں، ہم نے بھی اس چشمے کا پانی پیا. ترکی میں ہے، شام کی سرحد پر. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ یہ سارے باٹل کے پانی جھگ مارتے ہیں، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. لوگ کیا نام میں بھر کے لے جاتے ہیں، بیماروں کو نہلاتے ہیں. تو نبیوں کو بھی آزمایا. یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماریوں کی آزمائش آئی. یوسف علیہ السلام بڑے نبی ہیں، ان کی حضور نے تعریف کی. کریم ابن کریم، ابن کریم ابن کریم. یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ حضور نے تعریف کی ان کی. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. لیکن انہیں بھی آزمایا، بے وطن کیا، بے وطن. میں پورے قصے کی تفسیر میں نہیں جاتا، تھوڑا وقت ہے. تو بھائیوں نے باپ سے کہا کہ ان کو ہم تفریح کے لیے لے جاتے ہیں، شکار کے لیے، ان کا ذرا دل بہلے گا. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے اطمینان نہیں ہے تمہارے اوپر، لیکن وہ بہت تسلیاں دے کے لے گئے اور ان کو ایک کنویں کے ایک ڈاک میں رکھ دیا، بڑے کنویں. اور واپس آ کے کہنے لگے یعقوب علیہ السلام سے کہ ہم شکار کے پیچھے دوڑے اور یہ پیچھے رہ گئے سامان کے پاس. جب ہم میں سے کوئی نہیں تھا تو ایک بھیڑیا آیا، اس نے ان کو پھاڑ ڈالا. اور آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ پہلے سے آپ کو ہماری بات پر شک ہے. تو یہ دیکھیے کرتا ان کا، اس پر خون لگا ہوا ہے، ان کا خون. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے فصبر جمیل، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اور فرمانے لگے کہ وہ بھیڑیا بڑا سمجھدار معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان کا کرتا اتار کر رکھ کر ان کو پھاڑا. کہ کرتا تو پھٹا نہیں اور یوسف کو اس نے پھاڑ دیا. اگر کرتے کے ساتھ پھاڑتا تو کرتا بھی تار تار ہو جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بھیڑیے نے پہلے ان کا کرتا اتارا اور پھر بازو رکھا اور پھر ان کو پھاڑا. میں تمہاری سب مکاریاں جانتا ہوں، مجھے باتیں نہ بناؤ، میں تمہاری مکاریاں خوب جانتا ہوں، لیکن مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں. میں اپنی شکایت اپنے اللہ سے کرتا ہوں. پھر قافلہ آیا، اس نے دیکھا کہ بڑا اچھا مال ہے، تو بھائیوں نے بے وطن کیا، قافلے والوں نے مصر میں بیچ کر مال کمایا. تو گھر بھائی وہ بے وطن کرنا چاہتے تھے، قافلے والے مال کمانا چاہتے تھے، اور اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا مالک بنانا چاہتا تھا. پھر جیل میں ڈال دیے گئے. جیل میں یوسف علیہ السلام نے 10 سال گزارے ہیں. 10 سال. مصر کی جیل مشہور ہے، سخت جیل ہے، وہاں انہوں نے 10 سال گزارے. کچھ پتہ نہیں ان کا کیس کب لیا جائے گا، کوئی تاریخ نہیں سنوائی کی کہ کس تاریخ کو کیس پیش ہوگا، کوئی ہیئرنگ کی ڈیٹ نہیں. پڑے ہیں جیل میں، پڑے ہیں، دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں. یہ بھی پتہ نہیں کہ کیس لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا، کب لیا جائے گا، کس تاریخ کو لیا جائے گا. ایک اجنبی ہے
باہر کا آدمی ہے, ملک شام کے رہنے والے تھے, یہ پڑھے ہیں, کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے, کوئی ان کا حامی نہیں ہے, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے, پڑھے ہیں جیل میں, لیکن وہاں بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں. نبی کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کی امت کا بھی وہی کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا. تو جیل میں بھی یوسف علیہ السلام وہی کام کر رہے ہیں. اچھا, جیل میں کیسے کام کریں گے؟ مائک لگا کے مجمع جمع کر کے بیان کریں گے؟ ارے مائک وہاں کہاں گنجائش ہوتی ہے کہ سب کو جمع کرو اور بیان کرو؟ پھر کیسے کام کرتے تھے؟ ایک ایک کو سمجھاتے تھے, ایک ایک کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو, ایک اللہ جو زمینوں و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے, جو زمینوں و آسمانوں کا مالک ہے, جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے, ہمارا مالک ہے, ہمیں روزی دیتا ہے, اس ایک اللہ کو ماننا وہ بہتر ہے یا کئی خداؤں کی پوجا کرنا بہتر ہے؟ بولو, تمہارا دل کیا بولتا ہے؟ دل کیا بولتا ہے؟ دل جو ہے وہ بڑا ایماندار ہے, عقل عیار ہے, دل ایماندار ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ دل عرشی ہے, دل کا تعلق اوپر سے ہے, اور بدن فرشی ہے, جسم کا تعلق فرشی زمین سے ہے, مٹی میں مل جائے گا, اور دل وہ عرشی ہے, اس کا کنیکشن اوپر سے ہے, عرشی. تو یوسف علیہ السلام اپنا کام کر رہے ہیں, دن نہیں گن رہے ہیں. ہمارے بزرگوں میں ایک حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ تھے, اکثر لوگ جانتے ہیں, بڑے بزرگوں میں تھے. اچھا, اسی زمانے کے ایک بڑے بزرگ تھے شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, حضرت مدنی. تو حضرت مدنی انگریزوں کا زمانہ تھا, اور اکثر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. حضرت مدنی کو مختلف الزامات میں جیل میں پکڑ کے ڈال دیا جاتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی سے ملنے گئے جیل میں. تو پوچھا کہ حضرت جیل میں کیا مشغلہ ہے, دن کیسے گزرتے ہیں, کیا مشغلہ ہے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی, قیدیوں کو تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں, نماز پڑھاتا ہوں, قرآن سکھاتا ہوں, یہ تعلیم الاسلام ہے. تعلیم الاسلام مسائل کی کتاب ہے, عقائد کی مسائل کی, میں یہ پڑھاتا ہوں ان قیدیوں کو. تو حضرت قاری طیب صاحب مزاحن کہنے لگے کہ حضرت بڑی ترقی ہو گئی, کہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے دیوبند میں, اور کہاں جیل میں تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں. بخاری شریف حدیث کی سب سے اونچی کتاب, اور یہاں جو ہے وہ تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں. تو بڑی ترقی ہو گئی. وہ فرمایا کہ بھائی وہاں بخاری پڑھنے والے تھے, وہاں ان کو بخاری پڑھاتا تھا, یا تعلیم الاسلام پڑھنے والے ہیں, ان کو تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے, اور وہی ان کے وہاں سے نکلنے کا ذریعہ بنا. دو قیدیوں نے خواب دیکھا, خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی. کس سے پوچھیں؟ ارے چلو وہ جو بزرگ ہیں نا, ان کی بزرگی کے متقد ہو گئے تھے سب جیل والے, سب جیل والے متقد ہو گئے تھے. ان کی زندگی ایسی تھی, فرشتے تھے. تو قیدیوں نے کہا کہ چلو وہ جو بزرگ ہیں نا ان سے پوچھیں گے. انہوں نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا تمہیں, میں جانتا ہوں اللہ نے مجھے تعبیر کا علم دیا ہے, میں بتاؤں گا تمہیں, لیکن اس سے پہلے ایک بات سنو. یہ بتاؤ کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک, اس کی عبادت کرنا, اسے ماننا, وہ بہتر ہے یا سینکڑوں سے امیدیں لگانا اور سینکڑوں سے اپنی حاجتیں مانگنا؟ بولو کیا بہتر ہے, کیا بولتا ہے تمہارا دل, کیا بولتا ہے؟ پھر تعبیر بتائی.
تعبیر پوری ہو گئی. ایک قیدی جو چھوٹا، ایک کو تو سولی ہو گئی، دوسرا جو چھوٹا وہ بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوا. ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے بڑا پریشان کن خواب، اب میں تفصیل نہیں بتاتا. اس نے پورے دربار میں اپنا خواب سنایا کہ دیکھو یہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، بتاؤ کیا تعبیر ہے اس کی. پورا دربار تعبیر نہیں بتا سکا، حالانکہ دربار میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے. بادشاہوں کے دربار میں سمجھدار لوگ ہوتے تھے، بھی سمجھدار بھی، لیکن دربار میں کوئی تعبیر نہ بتا سکا. اس قیدی کو خیال آیا جو بادشاہ کی خدمت پر مامور ہوا تھا کہ وہ جو جیل میں ایک بزرگ ہے نا، ارے انہوں نے ہم کو تعبیر بتائی تھی، وہ تعبیر پوری نکلی تھی. تو اس نے کہا کہ بادشاہ جیل میں ایک بزرگ ہیں، فرشتے کی طرح ہے، فرشتہ ہے، فرشتہ. انہوں نے ہمیں تعبیر بتائی، وہ پوری نکلی، وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. بادشاہ نے کہا فوراً لاؤ. یوسف علیہ السلام بلائے گئے اور انہوں نے تعبیر بتائی کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی اور اگلے 7 سال قحط پڑے گا. پہلے 7 سال زبردست فصل، اگلے 7 سال قحط. تو پہلے 7 سال کی جو فصل ہوگی اس میں سے تھوڑی تھوڑی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے، اور اسے بالیوں میں رکھو. پوری نکال لو گے خراب ہو جائے گی. بالیوں میں رکھو، تھوڑی تھوڑی کر کے نکالو، استعمال کرو. پھر اگلے 7 سال جو قحط کے آئیں گے، اس 7 سال کا اناج وہ اگلے 7 سال استعمال کرو. اور پھر اس کے بعد بونے کے لیے بھی بیج رہنے چاہیے باقی تمہارے پاس. اور ترکیب بھی بتائی کہ بالیوں میں رکھو، تھوڑا تھوڑا استعمال کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا نکالو. تو بادشاہ کہنے لگا کہ یہ سارا درد سر میرے بس کا نہیں ہے. 7 سال بچاؤ، پھر 7 سال خرچ کرو، اور اس کی یہ ترکیب ہے، یہ سب درد سر میرے بس کا نہیں ہے. لو تم ہی سنبھالو، تم ہی سنبھالو، تم جانتے ہو، تم سنبھالو. تو مصر کے تخت پہ بٹھا دیے گئے. تو 7 سال جیسے انہوں نے تعبیر بتائی ویسے ہی 7 سال فصلیں بڑی زبردست آئیں. 7 سال قحط کیا ہے، اس میں انہوں نے ایسا انتظام کیا یوسف علیہ السلام نے کہ سارے عرب میں قحط تھا لیکن مصر میں اناج ملتا تھا، اور سارے عرب سے لوگ آ کر مصر سے اناج لے جاتے تھے. تو ان کے گھر پر بھی قحط تھا، جہاں ان کے بھائی 10 بھائی اور یعقوب علیہ السلام یہ رہتے تھے، ان پر بھی قحط پڑا. 11 بھائی. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹو جاؤ، سنا ہے کہ مصر میں اناج ملتا ہے، وہاں سے جا کر اناج لاؤ. اور اناج لانے کے لیے گھر میں کوئی رقم بھی نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے. سارا سب کچھ جو تھا وہ کھا گئے، جانور بھی کھا گئے، گائے بیل بکریاں سب وہ بھی کھا گئے. اب کچھ ہے نہیں کہ جا کے وہاں بیچ کر اس سے اناج خریدیں. تو گھر میں جو کچھ تھا، برتن تھے، جو تھا وہ سب سمیٹ کر بھائی لے کر آئے. وہ یوسف علیہ السلام کے دربار میں آئے. اناج یوسف علیہ السلام کے آرڈر سے ملتا تھا. جتنا یوسف علیہ السلام پوچھتے تھے کتنے ہیں تمہارے گھر میں آدمی، اس حساب سے ان کو اناج دیتے تھے کہ ان کو 1 سال کا اناج دو. تو یوسف علیہ السلام کے حکم سے اناج ملتا تھا. تو بھائیوں نے آ کر یوسف علیہ السلام کے دربار میں
اناج کی درخواست کی. یوسف علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بے وطن کیا تھا, جلا وطن کیا تھا, باپ سے, والدین سے اور بھائیوں سے دور کیا تھا, اور پھر مجھے بیچا تھا. یہ میرے وہی بھائی ہیں. بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا کیونکہ برسوں گزر گئے, 10 سال قید کے, اس سے پہلے کتنے سال, تو بھائیوں نے نہیں پہچانا. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. پوچھا کون ہو, کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے درخواست کی کہ اے عزیز مصر, وزیر کو عزیز مصر کہتے تھے, جو بڑا وزیر ہوتا تھا. عزیز مصر, ہمارے اوپر بہت تکلیف آئی ہے, ہم شریف گھرانے کے لوگ ہیں, مانگنے والے نہیں ہیں کہ اپنی حاجت ضرورت مانگو. ہم شریف گھرانے کے لوگ ہیں, ہم مانگنے والے نہیں ہیں. لیکن قحط نے ہمیں بہت مجبور کیا ہے, سب پر قحط آیا ہے, ہمارے گھر پر بھی قحط آیا ہے, تو ہم آپ سے مدد لینے آئے ہیں. اور یہ جو ہم قیمت لائے ہیں, اسے آپ قیمت نہ سمجھیں. جو ہمارے پاس تھا وہ ہم لائے ہیں, ہمارے گھر میں جو بچا تھا وہ ہم لائے ہیں. آپ اناج دیں گے تو ہم پر آپ کا احسان ہوگا, قیمت ہمارے پاس نہیں ہے, آپ دیں گے تو آپ کا احسان ہوگا. یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے گھر کا یہ حال ہے, میرے باپ, میرے بھائی یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے گھر کا یہ حال ہے. تو انہوں نے اناج بھی دیا, یہ بھی فرمایا اگلے سال بھی آنا, اگلے سال بھی دوں گا. اگلے سال جب جانے لگے پھر دوبارہ اناج لینے کے لیے, کیونکہ قحط چل رہا ہے, قحط کے سال چل رہے ہیں. تو جب اگلے سال جانے لگے تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹو, مصر میں یوسف کو تلاش کرنا. میرے بیٹو یوسف کو, مصر میں یوسف کو تلاش کرنا. تو بیٹے کہنے لگے کہ بڑھاپے میں یہی حال ہوتا ہے, یہ بڑھاپے کا حال ہے. یوسف 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 کہتے کہتے اس کی یاد میں روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور اب بھی کہتے ہیں یوسف کو تلاش کرو مصر میں جا کے. ارے کہاں کا یوسف, 20 سال ہو گئے, پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے, تو کہاں ہے دنیا میں, تو مصر میں جا کے کہاں ڈھونڈیں گے یوسف کو. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹو میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. میرا اللہ مجھے میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا, مجھے میرے یوسف سے اللہ ملائے گا. تو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اسے اپنے اللہ پر ایمان ہے. آن کی آن میں اللہ وہ حالات بدل سکتا ہے. حالات آئے ہیں کسی حکمت سے, اللہ کی کوئی اللہ کی حکمت ہے, ہم نہیں جانتے اس کی حکمتوں کو. اللہ اپنی حکمت سے حالات لایا ہے, وہ اپنی قدرت سے بدلے گا. وہ اپنی حکمت سے حالات لایا ہے, وہ اپنی قدرت سے حالات بدلے گا. دنیا کی کوئی طاقت رات کو دن سے بدل نہیں سکتی. رات آ جائے, کوئی طاقت دنیا کے دن نہیں لا سکتی. وہ اپنے وقت پر اللہ دن لائے گا. دن کے گزرنے کو کوئی روک نہیں سکتا, اپنے وقت پر اللہ رات لائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. تو مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مایوسی کفر ہے. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات ہیں کہ مایوسی کفر ہے, کیونکہ اللہ پر ایمان لے آنے والا وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے.
میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے، آن کی آن میں حالات بدل سکتا ہے، تو اس سے کیسے مایوس ہوں گے؟ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو، وہ ہر وقت اللہ سے پر امید رہے اور اپنے کام میں لگا رہے، اللہ سے پر امید رہے، اپنے کام میں لگا رہے۔ حالات آتے ہیں، خطبوں میں لغزش آ جاتی ہے، ڈگمگا جاتے ہیں قدم، مایوس ہو جاتا ہے آدمی۔ دو چیزیں کام سے آدمی کو بٹھا دینے والی دو چیزیں ہیں۔ ایک مایوسی، مایوس ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں کرتا، کیوں کہ مایوسی ہے، اسے امید ہی نہیں کہ کچھ ہوگا، کیوں کرے گا پھر؟ ایک مایوسی آدمی کو کام سے بٹھا دیتی ہے۔ دوسرے کسل، بڑی بے انتہا درجے کی سستی اور کاہلی، یہ دو چیزیں مایوسی اور کاہلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، مایوسی سے بھی پناہ مانگی ہے، کسل سستی سے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے ہوا اسے معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں اپنے کام پر جمنا نصیب فرمائے۔ اللہ نے اپنے کرم سے ایک راستہ دیا ہے، اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے۔ دنیا پریشان ہے، مایوس ہے، مستقبل سے مایوس ہے، آنے والے زمانے سے مایوس ہے، دنیا مایوس ہے، لیکن مومن وہ بھی مایوس ہو جائے تو پھر دنیا کو راہ کون دکھائے گا؟ دنیا کو صحیح راہ کون دکھائے گا؟ بے شک دنیا مایوس ہے، چھوٹے بڑے سب مایوس ہیں، پریشان ہیں، پریشان۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اس وقت سب سے زیادہ جو دھندا چل رہا ہے، وہ سائیکیاٹرکس کا چل رہا ہے۔ سائیکیاٹرکس جو دماغی بیماری کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کا دھندا چل رہا ہے، لیکن ان کے پاس لگی ہے لوگوں کی، کیوں کہ رات کو نیند نہیں آتی، پریشان، دل پریشان، دماغ پریشان۔ تو سائیکیاٹرکس جو ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے سب سے زیادہ پیشنٹ ان کے پاس ہیں، سب ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، جوان ہیں، بوڑھے، سب ہیں۔ تو یہ دنیا اس وقت حیران ہے، راہ نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے۔ مومن کو اطمینان ہے کہ حالات کون لایا ہے اور کون دور کرے گا؟ بس نہ لانا میرے بس میں ہے، نہ ان کو دور کرنا میرے بس میں ہے، ہاں جو احتیاط ہے وہ میں کروں گا۔ تو اللہ نے ہمیں ایک راستے پہ ڈالا ہے۔ بس میں ایک قصہ کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، سعدی شیرازی۔ وہ شیراز سے چلے علم حاصل کرنے بغداد۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ شیراز سے علم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے۔ وہ زمانہ بغداد مرکز تھا، ہر چیز کا مرکز بغداد، علم کا، دین کا، دنیا کا، خلفائے بنو عباسیہ کا، دارالخلافہ بغداد، مشائخ، علماء، محدثین۔ تو شیخ سعدی علم حاصل کرنے کے لیے بغداد چلے۔ غریب آدمی تھے، کوئی سواری نہیں تھی ان کے پاس، اس زمانے کی سواریاں گھوڑا، اونٹ، تو کوئی سواری نہیں تھی، تو پیدل چل پڑے، پیدل جماعت۔ چلتے چلتے شیراز سے بغداد کافی لمبا راستہ ہے، زمین پتھریلی، تو چلتے چلتے ان کے جوتے ٹوٹ گئے۔
جب جوتا ٹوٹ گئے تو ان جوتوں کو سنبھال کر چلنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے وہ جوتے نکال کے پھینک دیے اور اب ننگے پیر چلے۔ جس زمین پر جوتے پھٹ گئے ہو اس پر پیروں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں پیر زخمی ہو گئے، آبلے آ گئے، چلنا بھاری ہو گیا، تو وہ راستے سے ہٹ کر ایک کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ رقت ان پر طاری ہو گئی اور رونے لگے کہ اللہ، میرے پاس اگر سواری ہوتی تو میں اب تک بغداد پہنچ گیا ہوتا، اور بغداد پہنچ کے کیا کرتے؟ مال کماتے، کیا کرتے بھائی؟ قرآن حدیث سیکھتے۔ تو میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے، میرے تو جوتے بھی ٹوٹ گئے، میرے تو پاؤں بھی چلنے کے قابل نہیں رہے، اے اللہ اگر سواری ہوتی تب تک پہنچ گیا ہوتا۔ رقت طاری ہوئی ان پر اور بہت روئے۔ بعض مرتبہ کسی وجہ سے بھی آدمی پر ایک رقت طاری ہوتی ہے اور وہ ایک موقع ہوتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا، وہ کیفیت اسے اللہ سے قریب کرتی ہے، لیکن ہم اسے گنوا دیتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وہ ایک رقت کی کیفیت، اور پھر دعائیں، اس وقت کی دعائیں۔ میرے بھائیوں، اس امت کو اللہ نے ایک بڑی دولت دی ہے، دعاؤں کی دولت، بڑی دولت دعاؤں کی۔ دنیا میں کسی کے پاس دعاؤں کی یہ دولت نہیں ہے جو اس امت کے پاس ہے۔ کسی کے پاس دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ دعاؤں کی دولت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ قرآن کریم کی دعائیں، نبیوں نے کیا دعائیں مانگی، نبیوں نے کیا دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دعا کے الفاظ سکھائے، جب انہوں نے ان الفاظ سے دعا مانگی تو ہم نے ان کے قصور کو معاف کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی، نوح علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگی، نبیوں کی دعائیں قرآن میں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دو چیزیں دی، دعوت اور دعا۔ دعوت بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، دعا اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنا۔ تو شیخ سعدی بہت روئے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے یہ دیکھا یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا بھی سامان ہوتا ہے اور تربیت کا بھی سامان ہوتا ہے۔ جو تربیت چاہتا ہے اس کی اللہ پاک یوں تربیت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ وہ راستہ جس سے وہ ہٹ کر بیٹھے ہیں، اسی راستے پر ایک آدمی معذور چل رہا ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، اور جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں وہ کیسے چلتا ہے؟ جیسے بچہ رینگتا ہوا چلتا ہے، ایسے چلتا ہے، تو اس طرح وہ رینگتا ہوا چل رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس سواری نہیں، میرے پاس جوتے نہیں، تیرا ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہ راستے سے ہٹا نہ منزل کے سفر سے رکا، وہ چل رہا ہے۔ میں تو راستے سے بھی ہٹ کے بیٹھ گیا اور منزل کے سفر سے بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اس مجبوری کی وجہ سے کہ میرے پاؤں زخمی ہیں۔ تیرا ایک بندہ ہے وہ ہے کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود نہ وہ راستے سے ہٹا نہ وہ منزل کے سفر سے رکا۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان
उनके अंदर फिर एक आज़म पैदा हुआ, आज़म, वो एक अंदर की कैफियत है। फिर उस आज़म ने उन्हें उठाया, बगदाद पहुंच गए और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म दिया कि आज तक उनके उस इल्म से दुनिया नफा उठा रही है। हमारे मदारिस पे उनकी किताबें पढ़ाते हैं। तो वो आज़म किससे मिला? उनको किससे मिला आज़म? किसी पीर से, किसी बुजुर्ग से, किसी शेख से? किससे मिला? एक माजूर से कि अल्लाह तेरा एक माजूर बंदा अपनी माजूरी के बावजूद वो रास्ते से हटा नहीं, मंजिल के सफर से रुका नहीं। बस भाइयों, मेरी भी आखिरी गुजारिश यही है कि हम भी नियत करें, अल्लाह ने हमें एक रास्ते पर डाला है, हम नहीं आए हैं, हमें अल्लाह ने भेजा है। ये रास्ता अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, हमें एक रास्ते पर डाला है। अल्लाह ने हमें एक रास्ते पर डाला है, रास्ते से हटना नहीं, मंजिल के सफर से रुकना नहीं, रास्ते से हटना नहीं, मंजिल के सफर से रुकना नहीं। हालात आए शेख सादी पे, लेकिन ये आज़म मिला उनको, आज़म मिला कि हालात से घबरा कर रास्ते से हटना नहीं, मंजिल के सफर से, दो बातें, रास्ते से मंजिल के सफर से। अब वो क्या करना है, वही असर के ज़ोहर के बाद भी मौलाना इस्माइल साहब ने तफसील से बताया। घर घर की मुलाकातें, गश्तें, अरे बड़ी बड़ी जमात बना के नहीं कर सकते, दो दो आदमी जो मुलाकातें हैं। और इंशाअल्लाह आइंदा भी बातें आएंगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।